بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ پوری کیجئے درود شریف کی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پہلی بات کہ شیطان لاکھ سستی دلائے، یہ ویڈیو آپ نے آخر تک لازمی دیکھنی ہے کیونکہ اس میں قربانی کے متعلق معلومات ہیں۔ جس نے قربانی کرنی ہے وہ تو ضرور دیکھیے۔ اللہ کرے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ بھی درود شریف کی عادت لازمی بنائیے۔ میں روزانہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، سلام کرنے سے بھی پہلے درود شریف پڑھتی ہوں اور پڑھواتی ہوں تو تاکہ ہم سب کو ثواب مل سکے۔ قربانی کے متعلق آج کچھ باتیں ہیں، کچھ واقعات ہیں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میرا بھائی باوجود غربت رضائے الہی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے۔ یکا یک میرا مرحوم بھائی ایک گھوڑے پر سوار نظر آیا۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، اے میرے بھائی، اللہ پاک نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا کس عمل کے سبب؟ کہا ایک دن کسی غریب بڑھیا کو با نیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ اب کہاں کا عزم ہے؟ اس نے کہا کہ جنت کا، اور وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ سن لو وائی ٹی فیملی، جس نے قربانی کرنی ہے خوش ہو جاؤ، اور جس نے خوش دلی سے طلب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے روک دیا جائے گا۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جس شخص میں قربانی کرنے کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو میری پیاری سی وائی ٹی فیملی جو بھی دیکھ رہا ہے، جو لوگ قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی ادا نہیں کرتے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اول یہی خسارہ بہت ہے کہ قربانی نہ کرنے سے اتنے بڑے ثواب سے محروم ہو گئے، مزید یہ کہ وہ گنہگار اور جہنم کا بھی حقدار ہے۔ اگر کسی پر قربانی واجب ہے، اس وقت اس کے پاس روپے نہیں تو قرض لے کر یا کوئی چیز بیچ کر قربانی کرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو
خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ قربانی اپنے کرنے والوں کے نیکیوں کے پلے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو وائی ٹی فیملی، جس نے قربانی کرنی ہے خوش ہوتا جائے۔ حضرت سیدنا علامہ علی قادری فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے وہ ان شخص آسانی پل صراط سے گزرے گا۔ اس کا جانور کا ہر عضو یعنی قربانی کے پیش کرنے والے کے ہر عضو کے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا، مطلب کہ وہ جانور کا ہر عضو جو قربانی کرے گا اس کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان ایک حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ جو بھی امیر یا فقیر نفلاً قربانی کا ارادہ کرے، وہ ذوالحجۃ الحرام کا چاند دیکھنے سے قربانی کرنے تک ناخن، بال اور اپنے بدن کی کوئی بھی کھال وغیرہ نہ کٹوائے تاکہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں بلکہ جو قربانی نہ کر سکے وہ بھی حجامت نہ کرائے، بقرہ عید کے بعد نماز عید حجامت کرائے تو انشاءاللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، پل پل میں ثواب ہے۔ پھر سب سے اہم مسئلے ہیں تھوڑے سے وائی ٹی فیملی کے بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے صرف ایک بکرا قربان کرتے ہیں، خالقاً بعض اوقات گھر کے کئی افراد صاحب نصاب ہوتے ہیں، اس بنا پر ان ساروں پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ان سب کی طرف سے الگ الگ قربانی کی جائے۔ ایک بکرا جو سب کی طرف سے کیا گیا کسی کا بھی واجب ادا نہ ہوا کہ بکرے میں ایک سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے، کسی ایک طے شدہ فرد ہی کی طرف سے بکرا ہو سکتا ہے۔ پھر ہے کہ گائے، بھینس، اونٹ میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں۔ پھر تیسرا مسئلہ ہے نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں مگر کر دینا بہتر ہے۔ بالغ اولاد یا زوجہ کی طرف سے قربانی کرنی چاہے تو ان سے اجازت طلب کرے۔ یہ غور کی بات ہے، اجازت طلب کرے، اگر ان سے اجازت لیے بغیر کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے، مثلاً ان میں سے کوئی واضح طور پر کہہ دے میری طرف سے قربانی کر دو، مثلاً یہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور انہیں اس کا علم ہے اور وہ راضی ہے۔ پھر ہے قربانی کے وقت میں قربانی کرنا لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی، مثلاً بجائے قربانی کے بکرا اس کی قیمت صدقہ کر دو۔ پھر ہے قربانی کے جانور کی عمر، اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی، بکرا بکری، دمبا دمبی، بھیڑ دونوں شامل ہیں 1 سال کا۔ اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ یاد رکھیے کہ مطلقاً 6 ماہ کے دمبے کی قربانی جائز نہیں، اس کا اتنا فربہ اور قد آورہ ہونا ضروری ہے کہ وہ دیکھنے سے سال بھر کا لگے۔ اگر 6 ماہ بلکہ سال میں 1 دن کا بھی کم عمر کا دمبا یا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا نہیں لگتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور بے عیب ہونا ضروری ہے، اگر تھوڑا سا عیب ہو مثلاً کان میں چیرا یا سوراخ ہو تو قربانی مکروہ ہے اور زیادہ عیب ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ پھر ہے ایسے پاگل جانور جو
چرتا نہ ہو، اتنا کمزور کہ ہڈیوں میں مغز نہ رہے۔ اس کی علامت ہے کہ وہ دبلے پن کی وجہ سے کھڑا نہ ہو، اس کا یہ مطلب ہے۔ اندھا یا ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جو خود اپنے پاؤں سے قربان گاہ تک نہ جا سکے، جس کے پیدائشی کان نہ ہو، ایک کان نہ ہو، وحشی یعنی جنگلی جانور جیسے نیل گائے، جنگلی بکرا، خنثی جانور جیسے نر مادہ دونوں کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں خنثی جانور۔ یا جلالہ جو صرف غلیظ کھاتا ہو، یا جس کا ایک پاؤں کاٹ لیا گیا ہو، کان، دم یا چکی ایک تہائی سے زیادہ کٹے ہوں، ناک کٹی ہو، دانت نہ ہو یعنی جھڑ گئے، تھن کٹے ہوں یا خشک ہوں، ان سب کی قربانی ناجائز ہے۔ وائٹس فیملی ان باتوں کو غور سے سنیے گا۔ بکری میں ایک تھن کا خشک ہونا اور گائے بھینس میں 2 کا خشک ہونا ناجائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ پھر ہے جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو، اس کی قربانی جائز ہے اگر سنگ تھے مگر ٹوٹ گئے، اگر جڑ سمیت ٹوٹے تو قربانی نہ ہوگی، اور صرف اوپر سے ٹوٹے، جڑ سلامت ہے تو ہو جائے گی۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا جس کی وجہ سے عیب پیدا ہو گیا ہو، یہ عیب مضر نہیں، یعنی قربانی ہو جائے گی۔ اگر اچھلنے کودنے سے عیب پیدا ہوا اور وہ چھوٹ کر بھاگ گیا اور فوراً پکڑ کر لایا، ذبح کر دیا، تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرے، اچھی طرح ذبح کرنا اگر جانتا ہے، اور اگر اچھی طرح نہ جانتا ہو تو دوسرے کو ذبح کرنے کا حکم دے، مگر اس صورت میں بہتر ہے کہ وقت قربانی وہاں اس کو حاضر ہونا۔ قربانی کی اور اس کے پیٹ میں سے پیٹ میں سے زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی ذبح کر دے، اور اسے یعنی بچے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اگر مرا ہوا بچہ ہو تو پھینک دے کیونکہ وہ مردار ہے۔ دوسرے سے ذبح کروایا اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھا تو دونوں نے مل کر کیا تو دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی یا یہ خیال کر کے چھوڑ دیا کہ دوسرے نے کہہ لی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہ ہوا۔ یہ بڑی غور کرنے والی باتیں ہیں وائٹی فیملی۔ اور قربانی کا طریقہ بھی ذرا سن لیجئے۔ چاہے قربانی ہو یا ویسے ہی ذبح کرنا ہو، سنت یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اور جانور دونوں قبلہ رو ہوں۔ ہمارے علاقے یعنی اس پہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ یعنی پاک ہند میں قبلہ مغرب میں ہے، اس لیے جانور کا سر جنوب کی طرف ہونا چاہیے تاکہ جانور بائیں الٹے پہلو لیٹا ہو اور اس کی پیٹھ مشرق کی طرف ہو، اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنے دائیں پاؤں جانور کے گردن کے دائیں حصے پر رکھے اور ذبح کرے، اور خود اپنا یا جانور کا منہ قبلہ کی طرف کرے۔ اگر ترک کیا تو مکروہ ہے۔